بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں شک ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اس پہ بہت تفصیل ہے اور بہت اہم مسائل پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جیسا کہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شک میں دو طریقہ ہے، دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے وضو کے ہونے نہ ہونے میں شک ہو جائے، اور ایک ہے وضو کے جو اعضاء ہیں جن کا دھونا ضروری ہے ان میں شک ہو جائے کہ میں دھوا یا نہیں دھوا، مسح کیا یا نہیں کیا، اس میں شک ہو جائے۔ دو صورت ہے۔ اب آئیے پہلی صورت کی طرف کہ وضو کے ہونے نہ ہونے میں شک ہو جائے تو کیا کریں گے۔ اگر آپ کو وضو کا ہونا یاد ہے کہ وضو کیا تھا، ہاں یاد ہے مجھے کہ وضو میں کیا تھا، اب وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا اس میں آپ کو شک ہو گیا کہ بھائی وضو لگتا ہے میں پیشاب کر دیا تھا، نہیں لگتا نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا ہے پیشاب کیا تھا، یا ریح خارج ہوئی تھی یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی وضو کے ٹوٹنے میں آپ کو شک ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کا وضو ابھی بھی موجود ہے، آپ باوضو ہیں، اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسی صورت میں مناسب اور بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر لیجئے، بہتر، ضروری نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی آپ کا وضو باقی ہے اس صورت میں۔ اور اگر وضو میں ٹوٹنا یاد ہے لیکن وضو کے کرنے میں شک ہے آپ کو، کیسے؟ یاد ہے کہ میں پیشاب کیا تھا، اس کے بعد یاد آ رہا ہے کہ میں وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یاد نہیں آ رہا ہے، لگتا ہے میں وضو کر کے نماز پڑھا تھا یا نہیں وضو نہیں کیا تھا، شک ہے وضو کے کرنے نہ کرنے میں، لیکن پیشاب کا کرنا یا ریح کا خارج ہونا یا کوئی مفسدات وضو کا پایا جانا آپ کو یقینی طور پہ یاد ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا یہ سمجھا جائے کہ وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ یقینی چیز کو ہم لیں گے، شک والے چیز کو چھوڑ دیں گے۔ شک ہے پہلی صورت میں، دیکھیے شک ہے حدث لاحق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لہٰذا حدث کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ جب یقین ہے ہم کو ہم نے وضو کیا ہے تو وضو کا اعتبار، پہلی صورت۔ اور یہاں دوسری صورت میں بھی ہم یقین کو لیں گے، حدث کا ہونا یقین ہے، وضو کا کرنا نہ کرنا یہ شک ہے، لہٰذا ہم یقین کو لیں گے کہ حدث ہے تو بس ہمارا وضو نہیں ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ تو یہ تو ایک صورت تھی۔ دوسری صورت ہے کہ اعضائے وضو میں ہم کو شک ہو جائے تو کیا کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ کا دھونا یاد نہیں ہے، ارے وضو میں ہاتھ دھوا یا نہیں دھوا، وضو کرنے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ دیکھیے ایسی صورت میں جب کسی کی عادت ہے، اکثر و بیشتر اس کو اس طرح شک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، 2 دن میں 4 دن میں اس کو شک ہو جاتا ہے، اس طرح وہ پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اب جب اس کو شک ہو جائے، وضو مکمل کر چکا تھا، پھر اس کو شک ہو گیا کہ اچھا میں ہاتھ دھوا تھا یا نہیں دھوا تھا، ایسی صورت میں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا وضو بالکل درست ہے، اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے۔ لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے شک کرنے کی، بائی چانس کبھی کبھی اس کو اس طرح ہو جاتا ہے، اس طرح شک پیدا ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں، کبھی کبھی مہینے 2 مہینے میں 1 مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، 15-20 دن میں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ جس اعضاء کو دھونے میں شک ہے اس کو اس اعضاء کو دھو لے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کو دھونے نہ دھونے میں شک تھا، جا کر ہاتھ دھو لے، مسح کرنے نہ کرنے میں شک تھا، جا کے صرف مسح کر لے۔ یہ جو ہے پورے اب وضو کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، جتنے حصے میں اس کو شک تھا صرف اتنے ہی حصے کا کام کر لے، بس اس کا وضو درست ہو گیا۔ تو یہ میں نے پوری ڈیٹیلز اور پوری تفصیل کتابوں کو ڈھونڈ کے اس سے نکال کر میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا۔